ایک ایسا مسئلہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان کی امارت میں نکلا، اور وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو کافر تھے، جن سے جنگ تھی، لیکن وہاں ان لوگوں کو یہ خبر مل گئی کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اس قوم کا ایک فرد ایسا تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ رہتا ان میں ہی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے تو اس نے اپنی بکریاں تو وہیں چھوڑ دیں اور خود پہاڑی پر چڑھ گیا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان ہی آئے، یہ کوئی اور لشکر نہیں ہے، یعنی کفار کا کوئی اور لشکر نہیں ہے جو حملہ کرنے والا ہو، تو مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، تو اس نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، وہ اوپر سے نیچے آیا پہاڑی سے اور آ کر ان کو سلام کیا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو کافر ہے، لہٰذا یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں یہ سلام کر رہا ہے، تو انہوں نے قتل کر دیا اسے، اور اس کا بکریوں کا ریوڑ لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی جنگ کے بھی قوانین ہیں کہ آپ کا مقابلہ دشمن سے ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے آپ کو کہ جی آپ جو ہے کہیں کہ جی دل کے حالات تو نہیں جانتا کوئی۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل شققت قلبہ، جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کہا اس نے جان بچانے کے لیے کہا، تو فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا تھا، چیر کر دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات ادا کرتے تھے، میں نے یہ خیال کیا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ میں نے التجا کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف، تو فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہاں جائے گا؟ کل قیامت کے دن اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ آیا تو وہ کہاں جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ پھر 3 مرتبہ یعنی اس کو اس طرح دہرانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور وہ جو بکریوں کا ریوڑ تھا ان کا حکم دیا کہ یہ ان کے گھر والوں کو پہنچا دیا جائے، یہ واپس ان کو دیا جائے۔ تو اللہ نے اتنا احتیاط کا حکم دیا ہے۔ ہم اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے لڑنا تو دور کی بات، ہم تو مسلمانوں سے لڑتے ہیں اور ان کے دلوں پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور نہ کہو اسے جو بھیجتا ہے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں ہو، جو تمہیں سلام بھیجتا ہے اسے مومن تصور کرنا چاہیے، اور اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ہاں جس کا کفر واضح ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتا اور اس کے کفریہ عقائد کفریہ چیزیں واضح ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ نبوت کے دعوے دار جو یہ قادیانی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کو مانتے ہیں کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے، مرزا قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن وہ چونکہ کفریہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، تو وہ جس نے ایمان مسلمان تھا پہلے اور پھر اس عقیدے کو اختیار کیا وہ تو مرتد ہو گیا، اور جو انہی میں پیدا ہوا ہے بہرحال ان کا حکم کافروں کا حکم ہے کہ وہ کافر ہی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اگر ویسے حکم کیا ہے کہ جو مسلمان ہے جو سلام کرنے والا ہے آپ نے اس کو مسلمان ہی تصور کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کے دل پر جو کوئی کفر کا فتویٰ لگانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کے ان کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہ فلانا کیسا ہے، تو ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے حالات کی تحقیق کریں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اسلام نام ہے ظاہر کا، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ظاہر کا نام ہے۔ ظاہری احوال ظاہری حالات جو ہیں اسی پر اسلام حکم لگاتا ہے، دل اور باطن پر اسلام حکم نہیں لگاتا۔ ہاں اس کا معاملہ دل اور باطن کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، وہ قیامت کے دن اس کی بات پرس اللہ فرمائے گا، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اسلام ظاہر کا نام ہے، ظاہر پر حکم لگے گا، باطن پر نہیں۔